السلام علیکم گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامک أزِکۍ شمار ہیتھ چھِ أسۍ حٲضِر آز چھُ بودوار جوٗن 2023 28 دۄہ تہٕ اسلٲمی کیلنڈر مطٲبق چھُ آز اسلامی ؤری کہِ ٲخری رٮ۪تہٕ یعنی ذی الحجہِ آز 9 تٲریخ 1447 ہجری اور حج کے اہم دن چل رہے ہیں 5 دن جو بڑے اہم ہوتے ہیں حج کے حوالے سے وہ چل رہے ہیں لاکھوں فرزندان توحید نے کل کا دن جو ہے وہ میدان عرفات میں گزارا مسجد نمرہ میں نماز ادا کی جبل رحمت پہ دعائیں مانگی اور پورا دن جو تھا کل وہ ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے جہاں پہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے جہاں پہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے لوگ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے حضور دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ان سب کی دعائیں قبول ہوں یہ حج قبول ہو اور ہمیں ان کی دعاؤں میں اپنا حصہ نصیب ہو اور آج کی جو گزشتہ شب ہے تو حجاج کرام نے وہ شب جو ہے گزشتہ شب مزدلفہ میں کھلے آسمان کے تلے گزاری اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں تو ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا مزدلفہ سے منا جہاں پہ وہ جمرات میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اس کے بعد قربانی ہوگی پھر حلق ہوگا اور اس کے بعد جو حج کا آخری اور سب سے اہم جو ایک رکن ہے وہ ہے طواف زیارت اس کے لیے وہ آج کل یا پرسوں طواف زیارت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سال جتنے بھی حجاج کرام کو یہ نصیب ہوا یہ حج وہ سب قبولیت بخشے ان سب کو یہ حج کو اور ہمارے لیے بھی نصیب فرمائے ہم سب کے لیے نصیب فرمائے بار بار نصیب فرمائے اور یہاں پہ ہمارے یہاں آج عرفہ ہے کل عید ہے بچوں کے لیے بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے عید کی جب ہم چھوٹے تھے تو تمن دہنے سے آسان شامن گیوان وان ونان دید بدید پگہ چھ عید تو وہ ماحول جو ہے وہ بچوں کے لیے بڑی خوشیوں کا دن ہوتا ہے عید کے معنی لوگ بھی معنی ہی ہیں خوشی کے اور بچوں کے لیے یہ خوشی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اور ایک بچی آج میرے ساتھ بھی پروگرام میں ہے ان سے بھی میں جانوں گا آج کے عید کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں اور آپ گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام دیکھتے رہیے صبح 8 سے 9 ہر دن آپ کے لیے پیش ہوتا ہے ڈی ڈی کشر چینل سے السلام علیکم اریبہ آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے دعا ہے آج عرفہ ہے جی بالکل خوشی کا دن ہے کل عید ہے انشاءاللہ جی کیا تیاریاں ہیں عید کی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پچھلے سال عید تھی یہی عید تھی یہی اسٹوڈیو تھا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس دن بھی آپ ہم ساتھ میں پروگرام کیا تھا تب بھی اور آج بھی ہم ساتھ میں ہیں تو بتائیں کیا پہلے تو آپ نے بولا کہ آج میں بچی میں بچی باسا کہ آپ جب اپنے 20s میں ہوتے مجھے لگتا ہے وہ جو عید کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں گا میرا ایک کزن ہے میرا بھائی ہے وہ مجھ سے 7 دن عمر میں چھوٹا ہے تو جب ہم چھوٹے تھے تو وہ مجھے کہتا تھا کہ آج سنڈے ہے اگلی سنڈے ہماری ایج برابر ہوگی تو میں پوچھتا تھا کیسے بولا میں 7 دن بڑھوں گا نا میں نے کہا ان 7 دنوں میں بھی تو 7 دن بڑھوں گا تو یہ جو تفاوت رہتی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے آپ ہمارے لیے بچے ہی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے تو کیا ہے عید کی تیاریوں کے حوالے سے آپ نے کیا کیا کپڑے سلوائے اور کیا کیا پکوان کا اہتمام ہے آج گھر میں دیکھیے سیم سوال آپ نے مجھ سے آج بھی کیا اس دن بھی آپ نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ کپڑے سلوائے آپ نے لیکن تب بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں نے کپڑے نہیں سلائے میں پرٹیکولرلی عید کے لیے کپڑے نہیں سلاتی ہوں اب نہیں سلاتی ہوں جتنا ٹائم اب ہو گیا بڑے ہو گئے لیکن اراؤنڈ دیٹ کپڑے تو ہم سلاتے ہی رہتے ہیں لیکن ہاں ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ اس عید پہ جو بڑی عید ہوتی ہے خاص طور پہ مہمان آتے جاتے زیادہ ہے چھوٹی عید سے اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آتے ہیں جو شاید سال بھر کبھی نہیں آتے ہیں تو وہ اگلی عید آئیں گے شاید ہاں تو وہ خاص بات ہے اس عید کی مجھے لگتا ہے کہ اس عید پہ ان لوگوں کو بھی آنے جانے کا موقع ملتا ہے جو پورے سال نہیں آتے یا چھوٹی عید پہ بھی نہیں آتے خیر مجھے لگتا ہے کافی تیاریاں ہیں لیکن
ایک اہم بات یہ کہ آج کے دن کی تیاری سے زیادہ تر کوکنگ کی اور ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری مدرس کا جو ہے اپریسیشن بنتا ہے، ان کو کتنا محنت لگتا ہے وہ تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں. سیم از دا کیس میری مما کے ساتھ بھی. سو یہ اپریسیشن اسٹیٹمنٹ ہماری ساری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جو عرفے کے دن اتنی محنت کرتی ہے. خیر عید کی تو ہلچل لگی رہی ہے. لیکن ایک چیز کی گزارش ہم کریں گے اس پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کی وساطت سے مودبانہ گزارش ہر کسی سے، ہم اپنے خود سے بھی کر رہے ہیں یہ، اور آپ سبھی سے کہ اپنی ہمسائیگی میں دیکھیں کہ کیا کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں 7 ڈشز بنی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں 1 ہے 2 ہے. کم سے کم اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں گے اور ان کے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوگی تو وہ سراسر ناانصافی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے کی توفیق دے. بڑوں کا احترام، بچوں کا کے ساتھ پیار، یہ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن بچوں کے پیار کا یہ ایسا اظہار نہ کریں کہ انہیں آپ کل عید کے لیے پٹاخوں کے لیے پیسے دیں، پٹاخے پھوڑیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بالکل ہم کہیں گے کہ یہ ایک پیسے کا ضیاع ہوتا ہے اس چیز سے، اور بہت غلط بات ہے یہ. ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف پیسے کی اس میں بربادی ہوتی ہے. امہ سۭتۍ چھُ یہِ تہِ گژھان کہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ٹاس گژھان چھِ، کیا پتہ چھِ سٲنِس یُس زن اوٚنٛد پوٚک سون چھُ، سانہِ ہمسایگی منٛز آسہِ کانٛہہ شخص سُہ ییٚمِس بِچارس کانٛہہ تکلیٖف آسہِ، ییٚمِس زن بڑٕ پریشٲنی گژھان چھِ. کانٛہہ لۄکُٹ بچہِ چھُ زامُت، 7 شُر چھُ یِم زن بالکل یُس زن شۄنٛگِتھ چھُ، بڑٕ مُشکِلہِ سان چھُ سُہ ماجہِ تھوٚومُت، تھوٚپ دیُتمُت تہٕ شۄنٛگمُت چھُ. یُتھُے یہ ٹاس گوٚو، یُس بِچارٕ ووت تو اس کو بھی پریشانی ہوگی. کوشش کریں کہ یہ پیسہ جو آپ بچوں کو دے رہے ہیں ان کو ترغیب دیں کہ وہ اس کو صدقہ کریں. آپ ان کے لیے بھی بڑا ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اپنے لیے بھی توشے آخرت بنا رہے ہیں اس چیز. بالکل، بے شک بے شک. خیر یہ باتیں اور بھی ہوتی رہیں گی پروگرام میں. مجھے لگتا ہے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، موسم اور ٹریفک کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین آپ کو اپڈیٹس دیتے ہوئے آج موسم کے حال بتائے. شری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. اور وہیں جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے بات کریں ناظرین تو آج نیشنل ہائی وے پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. SSG اور مغل روڈ پہ دونوں اطراف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن پھر بھی ہمیشہ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ سفر پہ نکلے ایک بار دیے گئے نمبرات پہ آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کو سفر میں کوئی مشکل نہ ہو. بہت اچھا، اور اس جانکاری کا بڑا انتظار رہتا ہے ہمارے ناظرین کو. اس کے بعد ہی وہ سفر پہ نکلتے ہیں. خیر آج تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو عید منانے کے لیے اپنے گھروں میں آئیں گے. بڑی خوشی کا ماحول ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں برقرار رکھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. گڈ مارننگ JNK میں اب وقت ہو چلا ہے خوبصورت نغمے کا. ڈاکٹر شائستہ احمد کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ آیا چاہتا ہے. آپ لطف اندوز ہو جائیے نغمے سے بھی، نون چائے سے بھی، اور دیکھتے رہیے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। आज के इस शुमारे में भी हमने एतमाद किया है आज भी एक खास मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और आपकी जानकारी के लिए उनको बुलाया गया है स्टूडियो में। आपकी करेंगे उनसे मुलाकात और करेंगे उनसे बातचीत। आप देखते रहिए प्रोग्राम DD कोशिश चैनल पे और आप हमें साथ ही साथ यूट्यूब पे भी लाइव देख सकते हैं बराबर 8 से 9 तक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा, यूं गए यूं लौटे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। तो शाम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम में सबूत में वक्त केस करना हो तो मुलाकात से इसके मेहमान से आज हमने एक बड़ी ख़ास मौजू पे बात करने के लिए एक बड़ी ख़ास मेहमान को मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में।
آج ہم عید کے حوالے سے بات کریں گے، قربانی کے حوالے سے بات کریں گے، مختلف باتیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، وضاحت طلب کریں گے تاکہ جانکاری آپ کو بھی ملے، ہم کو بھی ملے. اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر منصور احمد صاحب. ان سے آپ سبھی مانوس ہوں گے، اکثر بیشتر ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، اس اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں اور مختلف باتوں کی وضاحت ان سے طلب کرتے ہیں. ان کی دینی معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے اور آج عید کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، قربانی کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کا والہانہ استقبال ہے پروگرام میں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. ظہیر نصیب جناب، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں. آپ نے کہا نہیں تو ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ہم ذات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ آپ کئی دفعہ پروگرام میں آ چکے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں آج کا موضوع جو ہے بڑا اہم ہے، اس لیے ہم ذات کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. آج کبھی انشاءاللہ اور فرصت ملے گی تب کریں گے. تو آج کرب اس ڈائریکٹلی موضوع سے پہ کت گۄڈٕ پٮ۪ٹھ یژھو تۄہہِ نِش زانُن یہِ کہِ یۄس زن یہِ بٔڑ عیٖد چھِ، عید الاضحیٰ یۄس زن چھِ، یہِ کیٛازِ چھِ یِوان مناونہٕ تہٕ کر پٮ۪ٹھ چھِ یِوان مناونہٕ؟ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو مختصرن، کیٛازِ اَسہِ چھُ مین یُس زن اَسہِ آز چھُ ہسا یہِ موضوع سُہ کرو أسۍ قۄربٲنی ہٕنٛدٮ۪ن مسائلن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تھوڑا بہت کتھ. اسلامس اندر چھِ زٕ اہم دۄہ، زٕ عیٖد یِوان مناونہٕ. گۄڈنِچ چیٖز چھِ عید الفطر یۄس زن رمضان المبارکُک رٮ۪تھ مکمل کرنہٕ پتہٕ یتھ رٮ۪تس اندر أسۍ مناوان چھِ کہ ہم نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، ان روزوں کے اچھے اسلوب سے انجام دینے کے بعد آخر میں خوشی کا اظہار کرو. اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے. حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ وسلام کوٚر خداے سٕنٛدِس حُکمس پٮ۪ٹھ پنُن فرزند قربان اور تِہنٛدِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ روٗد عید الاضحیٰ مناونُک یہ سلسلہ جاری. عید الاضحیٰ سۭتۍ چھِ زٕ چیز وابستہٕ. ایک تو یہ کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم 10 ذی الحجہ کے روز اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. دوسرا آپ نے پہلے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام وہ اپنا حج کا جو ایک اہم فریضہ ہے عرفات کے اندر وقوف کا وہ انجام دیتے ہیں. رات ان کی مزدلفہ میں گزرتی ہے، اگلے دن خوشی کا دن ہے کہ ان کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. کوئی بھی اسلام کے اندر بڑا دن ہے، کوئی بھی اہم دن ہے، اہم دن عید ہم کہہ لیں، خوشی کا دن ہے، تو اس کے اندر ایک تصور جو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کھیلنا کودنا ناچنا اور پٹاخے چھوڑنا، اچھے اچھے پکوان بنانا، نئے نئے کپڑے پہننا، اسی کا نام بڑا دن منانا ہے. اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن بنیادی طور اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے پیش کریں. اسی لیے تو ان 2 دنوں میں اضافی 2 نمازیں 2 رکعت، اس عید میں بھی آج کی عید میں بھی 2 رکعت نماز کا پڑھنا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لے کے جانا، 100% سبمیشن، کہ انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے ایک میت غسال کے ہاتھ میں ہے، جیسے غسال اس کو غسل دے ایسے ہی جب وہ کروٹ پر اس کی پلٹے تو اس کی کروٹ پلٹی جائے گی، جب وہ اس کے اوپر پانی بہائے تو اس پہ پانی بہے گا. جیسے غسال چاہے ایسے میت کو وہ غسل دے دے، ایسے ہی ایک انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ پاک چاہے ایسی وہ زندگی گزارے. اس کا نام ہے سبمیشن. اس کی اپنی مرضی نہ چلے، اس کی زندگی کے اوپر اس کے رب کی مرضی چلے. تو اس عبادت کا تصور اصل میں اسلام نے دیا ہے اور اسی کا نام خوشی کا دن ہے. آج کے دن خوشی منائیں تو سب سے پہلے اللہ کی تکبیر کہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. جیسے آج صبح سے تکبیرات کا فجر سے وقت شروع ہو گیا ہے ایام تشریق کے حوالے سے، اور ہم نے فجر کی نماز کے بعد تکبیر پڑھی. اب یہ تکبیریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے چلے جائیں گے. ایک تو روٹین نماز ہے، پھر اوپر سے تکبیر ہے.
ऐसे ही कल का दिन जब होगा, यानी कल जो ईद का दिन होगा, हमारे यहाँ कल ईद होगी और हुज्जाज किराम के लिए आज ईद का दिन है, तो उनको ईद की नमाज नहीं रखी क्योंकि उनको इबादत के बहुत सारे और काम सौंप दिए गए हैं आज के दिन, उनके लिए ईद की नमाज पढ़ना लाजिम नहीं होती। हाजी आज के दिन जब वो निकलेंगे मुज़दलिफा से, वो जाएंगे, रमी जमार करेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे, उसके बाद हलक करेंगे, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे, उनके लिए बहुत सारे काम हैं। और हमारे लिए क्या है, हम आज आएँ कुर्बानी अदा करें, हम आज आएँ ईद के दिन और आके पहले 2 रकत नमाज पढ़ के अपने आप को अपने रब के सामने लाके खड़ा कर दें, अल्लाह के हुजूर हमने खुद को पेश किया, बिल्कुल। और कबूलियत का जो यकीन है, अगर कबूलियत का यकीन है तो हमारे लिए खुशी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशी वही है कि अगर ऐसे पन यजन विल करो सबमिट सा अल्लाह ताला ब्रोट कन सब्दो सजदस मज गसव तो पत करो यकीन कि ना अल्लाह ताला कर सन इबादत कबूल इंशाल्लाह सोन ये सबमिशन यजन ची कर। वही मैं अर्ज कर रहा था कि असल में हमारे यहाँ बड़ा दिन मनाने का मकसद लहव लअब नहीं है, खेल कूद तमाशा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ बड़ा दिन मनाने का मकसद अपने आप को अपने रब के सामने पेश कर देना है, सरेंडर कर देना है बस। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना ज़रूरी है और इस पर बहुत सारी बहस हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं इस पर मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे जानना चाहेंगे कि युसन कुर्बान कमिस शख्स पे वाजिब, कुर्बानी वाजिब है लेकिन किस शख्स पे वाजिब है? अक्सर वुचमुत कि गरस मज अगर बस दह दपान टोट कर कुर्बान तो यह वो सारे हंद तरफ नख इथे कन वन कर सह गरस मज अगर बस दह मज 8 ज़ानान या कित पट अमुक सह निसाब तय आमुत कर शरह के उसूलों के हवाले से रहनुमाई फरमाएं हमारी। देखिए, कुर्बानी की किस्में हैं, पहले ये समझना होगा। जी जी। आज हाजी भी कुर्बानी करेगा, हाजी के ऊपर जो कुर्बानी वहाँ पे उसने करनी है वो लाजिमन उसने हुदूद हरम में करनी है, और हर हाजी अपनी अपनी कुर्बानी पेश करेगा, और वो कुर्बानी जो है उसको हादी कहते हैं। वो हज की कुर्बानी होगी, हज के शुक्राने की कुर्बानी होगी। दूसरी कुर्बानी जो हम आज यहाँ करेंगे इसको वहा कहते हैं, इसीलिए इस ईद को ईद वहा कहते हैं। अच्छा, ये 2 अलग अलग कुर्बानियाँ हैं जी। तो ईद उल ज़ुहा के दिन जो कुर्बानी होती है इसकी भी किस्में होंगी। एक किस्म तो यह है कि एक इंसान के ज़िम्मा वाजिब है कुर्बानी करना, तो वो कुर्बानी करेगा। अब किस पे वाजिब है वो हम बात करेंगे। जी। दूसरा एक इंसान है, इसके ऊपर वाजिब तो नहीं है फिर भी ये कुर्बानी कर रहा है, इसकी कुर्बानी नफली हो जाएगी। और एक तीसरा आदमी है, वो कुर्बानी कर रहा है लेकिन वो कुर्बानी अपने बड़ों के लिए कर रहा है जो इंतकाल कर चुके हैं उनके लिए कर रहा है, या हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गिरामी के लिए कर रहा है। तो आप ये कुर्बानी की किस्में हो गई। जो हज की कुर्बानी है वो तमत्तो और क़िरान वालों के लिए लाजिम है, इफराद वालों के लिए वो कुर्बानी लाजिम नहीं होती। तमत्तो और क़िरान वाले लाजिमन करेंगे, वो कुर्बानी हुदूद हरम में होगी, हुदूद हरम से बाहर नहीं होगी, जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं। जी जी, ये हज के किस्में हैं, हज मुख्तलिफ किस्म का है, वो हज के मौजू पे जब बात होगी तब बात करेंगे। फिलहाल ये कि तमत्तो करने वाला और हज किरान करने वाला कुर्बानी करेगा, वो कुर्बानी हुदूद हरम में होगी। उस कुर्बानी का गोश्त वो खुद भी खा सकता है, औरों को भी खिला सकता है। वो गोश्त जो वो होगा वो वहाँ पे ही होगा, कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हुदूद हरम के अंदर रहते हुए वो कुर्बानी की जाए, वहीं की जाए। और इसी तरह एक हाजी के ऊपर अगर वो साहिब निसाब है, और जाहिर सी बात है कि जो भी लोग हज के लिए जाते हैं वो साहिब निसाब होते ही हैं, तो वो साहिब निसाब है, उस पर वाजिब कुर्बानी भी होगी, वो दूसरी कुर्बानी वाजिब की भी करेगा। लेकिन वाजिब कुर्बानी के लिए उसको ऑप्शन दिया गया है, वो चाहे यहाँ आ करवा ले, वो चाहे वहीं पे कर ले। यमजन हजस जी जी जी, कन्फ्यूजन कि यमजन हजस गई अक्सर वुचान कि तिमन दपान कि तय करू ना यह कुर्बान दपान ना गमत हम हजस तिम कर तथ
گرس مز کیا کرن قربانی یم زن حجز بالکل امس حجس چھ پانس 2 قربان کھسان پانس چھ 2 کھسان گھر کو چھوڑ دیجیے ہاں ٹھیک ہر اکس حجس چھ 2 قربان کھسان اخ قربان گو حجک قربان سہ لازمن کرن اور سہ کرن تتھی حدود حرمس مز دویم قربان چھ امس یس امس مالدار آسن موجود واجب گژھان چھ قربانی سو واجب قربانی چھ امس آپشن یوان دن یا یہ گھر میں دوسرے آدمی کو بول دے کہ میری طرف سے آپ وکیل ہو گئے وہاں پہ یہ میری وکالتاً قربانی کر دیجئے گھر میں بیٹا ہے گھر میں بھائی ہے گھر میں دوسرے افراد ہیں ان سے بول دیا گھر میں میرے نام کی قربانی کرو میرے نام کی شرط لگانا ہے یہ اس کی جانب سے ہوگی جو مالدار ہے تو ہر حاجی کے اوپر 2 قربانیاں واجب ہو جائیں گی یہ تو ہوا ان کا حاجیوں کا معاملہ جو عام انسان ہے اس میں سے ہم کیسے اسیس کریں کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں ہے اور کس پہ واجب نہیں ہے اس کے لیے ایک سمپل اصول آپ یاد رکھیں یہاں پہ ہمارے یہاں نصاب جو ہے زکوٰۃ کا نصاب زکوٰۃ ہم اکثر رمضان کے اندر ادا کرتے ہیں تو 5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے ادا کرتے وقت ان میں ایک سونا جس کے پاس سونا 7.5 تولہ یعنی 87 گرام کے آس پاس ہوگا اس پہ لازم ہوگا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پاس ملا جلا ہے اب خالی سونا نہیں ہے ملا جلا ہے کچھ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے کچھ کیش بھی ہے کچھ مال تجارت بھی ہے اس میں تیسری چیز کیش آئے گی اور چوتھی چیز مال تجارت آئے گی مال تجارت کہتے ہیں اس مال کو جو ہم خریدتے بیچتے ہیں کوئی بزنس والا ہے اس کی دکان ہے دکان کے اندر جو اس کا سودا سلف ہوگا جس کو یہ بیچے گا وہ مال تجارت ہوا تو مال تجارت چوتھی چیز ہوئی 5ویں چیز کو خالصتاً لفظ مال استعمال ہوتا ہے مال کس کو کہتے ہیں وہ مال مویشی جس کو ہم بھیڑ بکریاں بھیڑ ہیں بکریاں ہیں گائے ہیں بھینسیں ہیں گھوڑے ہیں اونٹے ہیں اس کا ایک الگ نصاب طے ہے وہ کس پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی 87 گرام کے آس پاس سونا اور 612 گرام کے آس پاس آپ کی چاندی 52.5 تولہ چاندی اور اگر آپ کا مکسڈ ہے تو اتنا ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں مکسڈ کی صورت میں تو 5ویں چیز میں نے گنوائی مال مویشی اس میں بھیڑ بکریوں کی تعداد 40 ہے 40 جس کے پاس ہوں گی وہ صاحب نصاب ہو گیا اس نے زکوٰۃ دینی ہے جس کے پاس 39 ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی 40 کا عدد شروع ہوگا بھیڑ بکریوں کے لیے میں سمجھ گیا گائے بھینس کے لیے 30 کا عدد ہے جس کے پاس 30 ہے اس کے لیے قربانی لازم ہو گئی اور اونٹوں کے لیے 5 کا عدد ہے اچھا جس کے پاس 5 اونٹ ہو گئے جس کے پاس 5 اونٹ ہیں یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کہ صاحب نصاب ہو گیا 5 اونٹ 30 گھائیوں کے برابر ہوتے ہیں تو وہ شخص جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہے اس میں ایک 5ویں چیز آپ ایڈ کر لیں گے وہ 5ویں چیز کیا ہے وہ ہے ضرورت سے زیادہ گھر کی چیزیں استعمال کی چیزیں ضرورت سے زیادہ اب یہ ضرورت سے زیادہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس یہ زکوٰۃ کے لیے ضرورت کس سے زیادہ مال نہیں کاؤنٹ کرنا ہے اس کے لیے الگ اصول بنا ہوا ہے یہ 5ویں چیز 6ٹھی چیز میں گنوا رہا ہوں یہ 6ٹھی چیز جو ہے یہ آپ قربانی کے لیے یہ آپ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے یا یہ آپ اس لیے کہ کس کو ہم زکوٰۃ دیں کس کو نہ دیں اس کے لیے کریں گے یہ 3 چیزیں اس میں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی پہلی چیز جو اس میں بھی کاؤنٹ ہوگی وہی سونا وہی چاندی وہی نقدی وہی مال تجارت وہ مال مویشی اور اس کے بعد 6ٹھی چیز ہے ضرورت سے زیادہ مال اب یہ ضرورت سے زیادہ مال کس کو کہیں گے فرض کرو بستر ہیں گھر کے اندر آپ کی ضرورت گھر کے اندر بستر کی ہے 5 افراد ہیں 5 بستر ہو گئے ایک آدھ آپ مہمان کے لیے رکھ لیجئے لیکن آپ کی الماری بھری پڑی ہے بستروں سے جس الماری کا ڈھکن آپ سال بھر میں کبھی کھولتے بھی نہیں آپ کے گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ شاذ و نادر ہی کھولتے ہیں آپ کے گھر کے اندر فرض کرو مثال کے طور پہ ایک فریج لگا ہوا ہے استعمال میں دوسرا فریج لا کے رکھ دیا ایک آپ کا کوئی واشنگ مشین رکھی ہوئی ہے استعمال میں دوسری اٹھا کے رکھی ہے آپ نے کراکری اتنی ساری بھر کے رکھی ہے کہ اس کو آپ کبھی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ ضرورت سے زیادہ ہوگا ایسے ہی
بیٹیوں کے لیے بہوؤں کے لیے جو تانبے کے برتن رکھے جاتے ہیں وہ سارا صندوقوں میں بھرا ہوا تانبا ہے، تو یہ سارا ضرورت سے زیادہ مال میں کاؤنٹ ہوگا. ایسے ہی خواتین میں آپ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے میں حال ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا آپ کا ایک نجی چینل پہ، تو اس پہ آپ نے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی نصاب کے حوالے سے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اصلی بچار ساری کھت کم پونسہ تمسی کیازِ کہ سہ پتہ حوالہ کران یہ پن جو بھی اس کی کمائی ہوتی ہے گھر کے، چاہے گھرچ خاندارین آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ ان کو دیتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں. اس اہم بات کی طرف توجہ ہم مبذول کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے ناظرین رکنا ہوگا. وقفے کے اس پر آئیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں، اور آج کے ہمارے مہمان ڈاکٹر منصور احمد صاحب کے ساتھ قربانی اور اس کے مسائل کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے بات چیت جاری رکھیں گے. وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. ڈاکٹر صاحبان نے مجھے علاج کر کے بچہ روپ دیا ہے، ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور صداقت کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال. میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021 991. یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار، منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. وقت ہو چلا ہے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائے. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے ناظرین، اس سے سرخی سنیے. اسپرچول سیلویشن 18.4 لاکھ پلگرمز پرفارم وقوف ایٹ عرفات. جی اسی حج کے حوالے سے ایک خبر شائع ہوئی ہے آج کی ایک اردو روزنامہ میں. سرخی لگائی ہے لوگوں کی زبانیں اور رنگوں کے مختلف ہونے میں بہت نشانیاں ہیں. خطبہ حج شرک بدعت سے بچنے کی تلقین، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے آئے جس میں شک ہو تو تحقیق کر لیا کرو. ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ. یہ اخبار ہے، اردو اخبار میرے ہاتھ میں. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، لیفٹنٹ گورنر نے آثار شریف حضرت بل میں دی حاضری. عید الاضحیٰ کے موقع پہ عقیدت مندوں کی سہولیات کے لیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. لیفٹنٹ گورنر نے روحانی رہنماؤں، وقف اور انتظامی افسران کے ساتھ گفت و شنید کی. جی ناظرین، میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے، اس سے سرخی سنیے. عید الاضحیٰ ہالیڈیز آن جون 29 to 30. دس عید بزنس ڈاؤن ایز مارکیٹ سی سیل سلم. ٹریڈ لیڈرز بلیم ریسیشن، انفلیشن اینڈ آن لائن مارکیٹنگ. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی سرخی ہے. لیفٹنٹ گورنر نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے ٹریفک مینجمنٹ اور جامع موبلٹی پلان کا جائزہ لیا. جی ناظرین، ایک اور انگریزی اخبار، اس سے سرخی سنیے. امرناتھ یاترا دس ایئر ہیز گریٹر سگنیفیکینس ڈیو ٹو 2 شرون منتھس مہن گیری. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں موسم کے حوالے سے خبر ہے. آج ریبا صبح آج بارشیں دوبارہ ہوئیں اور آج شبانہ درجہ حرارت جو ہے اس میں کمی ہونی تھی لیکن ہوا اضافہ ہے. شبانہ بارشوں کے باوجود دن کے درجہ حرارت میں معمولی اضافہ. 28 جون سے 1 جولائی تک جزوی طور موسم ابر آلود رہنے اور شام کو بارشوں کی پیشگوئی. مانسون کی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات. جی ناظرین، ایک آخری انگریزی اخبار. واٹر باڈیز بینگ پریشیس گفٹ آف نیچر سو اینیمل ہائٹس اینڈ آفل شوڈ ناٹ بی تھرون انٹو دیم. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی خبر ہے. صوبائی کمشنر کشمیر نے پانتھا چوک میں بس سٹینڈ کا کیا دورہ. سری نگر اسمارٹ سٹی کے ذریعے زیر تکمیل کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اور اسی اخبار کی ایک
کہ سپورٹس پیج سے خبر ہے ورلڈ کپ کرکٹ جو ہے وہ 15 اکتوبر سے شروع ہوگا. ہندوستان کی مہم کا آغاز آسٹریلیا کے خلاف ہوگا. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے خاص مہمان جن سے ہم بات کریں ایک اہم موضوع پہ جو ہے عید اور قربانی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر منظور احمد ہے جو ایک ریلیجس اسکالر ہے. آج وہ اپنی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. ہم بات کر رہے تھے نصاب کے حوالے سے. جی کہ نصاب کے حوالے سے میں نے جو گزارش کی تھی اس میں ہماری چھٹی چیز وہ ہے ضرورت سے زیادہ مال، ضرورت سے زیادہ چیزیں پڑی ہیں. اب اس کی مثالیں 2-3 عرض کرتا ہوں جس سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ایک دلہن والا جوڑا، وہ دلہن جس دن تھی اس دن پہنا، اس کے بعد اس جوڑے کو اس نے اپنے لاکر کے اندر ٹانگ کے رکھ دیا، استعمال نہیں ہوا، یہ اضافی مال میں کاؤنٹ کیا جائے گا. ایک آدمی کے پاس رہنے کا گھر تھا، اس نے نیا گھر بنا لیا، پرانا گھر ایسے پڑا، اس میں جتنا بھی سامان کباڑ خانہ تھا وہ رکھ دیا، اس کا کرایہ بھی نہیں آ رہا، اس کو یہ بزنس کے لیے بھی استعمال نہیں کر رہا، ایسے ہی پڑا ہے. اس کو آپ اضافی مال تصور کریں گے، اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی. اس طرح کسی کے پاس بہت ساری چیزیں گھر کے اندر جیسے میں نے پہلے گنوا دی، بستر ہیں، تانبے کے برتن وغیرہ وغیرہ، یہ سامان ہے. اب آپ نے کیلکولیشن کیسے کرنی ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت اور اضافی مال، ان ساری چیزوں کو آپ جمع کریں، اس کی قیمت دیکھیں مارکیٹ ریٹ کیا ہے، مارکیٹ ویلیو سب کا کیا ہے. اگر اس کا مارکیٹ ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو اس شخص کے اوپر 3 باتوں کا حکم امیڈیٹلی لاگو ہو جائے گا. اس میں پہلی بات ہے، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس نے صدقہ فطر دینا ہوگا، لینا نہیں، دینا ہوگا. نمبر 2، اب یہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا صدقات نہیں لے سکتا، یہ نصاب سے اوپر ہے. اگر آپ نے ایسے آدمی کو دے دیا، اس کے پاس باقی کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ ہے، یہ کما نہیں رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں. کیا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوئی؟ جواب ہے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے ایک ایسے انسان کو زکوٰۃ دی ہے جو خود صاحب نصاب ہو چکا ہے. اور تیسرا حکم اس کے اوپر، جب قربانی کے دن آئے تو اس نے قربانی کرنی ہوگی. یہ واجب قربانی ہے. یہ بڑی اہم واجب قربانی کے اعتبار سے آپ نے جان لیا کہ کس نے قربانی کرنی ہے، جو صاحب نصاب بن گیا. اب گھر کے اندر 4 افراد ہیں تو 4 میں سے 2 چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، آپ نے ان کے نام سے کچھ پیسہ جمع کیا ہوا ہے، وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، ان پہ قربانی لازم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ نابالغ ہیں، نابالغ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے. اور جو گھر کے دوسرے افراد ہیں ان میں سے دیکھنا ہے کہ گھر کا بڑا مرد ہے، وہ کما رہا ہے، آپ کہتے ہیں جو کماتا ہے وہی قربانی کرے. نہیں، یہ اصول نہیں ہے. جو قربانی کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، کمانا شرط نہیں ہے. آپ کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں. گھر کے اندر کی وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی وہ خرید سکتے ہیں، یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم ان کے پاس، اور 52.5 تولہ چاندی بہت بڑی رقم آج کے زمانے میں نہیں ہے، وہ تقریباً 45,000 کے آس پاس بیٹھتی ہے. مارکیٹ ریٹ آپ دیکھ لیں گے. 52 تولہ؟ جی 45,000 کے آس پاس پراپرٹی ہے. 50,000 وہ 45. اس میں دیکھیے چاندی کی قسمیں جو ہیں نا، چاندی کی قسمیں ہیں. چاندی 50,000 میں بھی آپ کو 52.5 تولہ ملے گی، 40 میں بھی ملے گی، لیکن ہم ایوریج لے لیتے ہیں درمیانی درجے کی، جو 45,000 کے آس پاس پلس مائنس ہوتا رہتا ہے، ریٹس فلیکچویٹ ہوتی ہیں. تو 45,000 روپے کی پراپرٹی جس آدمی کے پاس ہے، اس میں اس کا سونا، ایک آدھ انگوٹھی لے لو، اس میں اس کی چاندی، کوئی چیز چاندی کی ہو وہ لے لو، اس میں اس کا نقدی، اور اس میں اس کا مال تجارت، اور اس میں اس کا ضرورت سے زائد مال گھر کے اندر جو پڑا ہوا ہے، جو چیزیں ہیں ضرورت سے زیادہ استعمال کی چیزیں، اس سارے کو ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 45,000 کی رقم بنتی ہے تو اس انسان پہ قربانی واجب ہو گئی. یہ گھر کی خاتون ہے، یہ گھر کا مرد ہے. اب یہ جو کنفیوژن آپ
फरमा रहे थे कि कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, वो तो उस कुर्बानी के बारे में हुक्म है जो नफली कुर्बानी है। एक ऐसा आदमी है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं, उस पर कुर्बानी पूरे घर के अंदर किसी एक के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं, सब निसाब से नीचे हैं, फिर भी इसके दिल में शौक हुआ मैं एक कुर्बानी करना चाहता हूँ, तो ये आके हुजूर से अर्ज करता है हुजूर हमारे लिए गुंजाइश नहीं है, एक बकरी काफी है। हुजूर ने फरमाया काफी है, तो उसने एक बकरी कर दी, सबके लिए काफी हो गई। उसको कंफ्यूज न किया जाए इस चीज की, तो ये के साथ ये वाजिब कुर्बानी अलग है, वो नफली कुर्बानी अलग है, वो हज की कुर्बानी अलग है। जैसे हज में आप देखें मियाँ बीवी अगर साथ जा रहे हैं, फर्ज करो मियाँ है बीवी है, इनके 3-4 बच्चे साथ में हैं, तो सबको एक ही करने की भी वहां पे आप नहीं हुक्म दे रहे हैं, वहां पे तो आप कहते हैं नहीं सबको अलग अलग कुर्बानी गए हैं सब करेंगे, सब करेंगे। यहाँ पे कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं एक कुर्बानी काफी है? अख नक्त शायद डॉक्टर साहब सो गो ये कि मैं हवाला दे रहा था, एक आप ही की एक तकरीर का मैं हवाला दे रहा था कि अगर गरुक खानदार गरस मज चाहे सह मुलाजिम या तिजारत पेश सह गर खानदार अथ दिवान रेत पत रेत पोंसे से रॉपियस 10 सास दित या 15 दो या 10 दो दिन रॉपियस 5 सास 10 सास अम समरव यम पोंस अमिस निश समो 50 सास अलाव अमिस इकवट 50 सास रॉपिय अमिस जमा यम नेम खर्च कर कहें। आप शायद जो मुझे समझ आ गया वो ये कि अगर इनके पास 40-50 हज़ार रुपये जमा है जो काफ़ी देर से ये खर्चा नहीं कर रही है तो इन पे भी कुर्बानी वाजिब है, ऐसा है? देखिए ये मसला बिल्कुल साफ है। ये खातून को जो पैसा दिया जा रहा है पहले तो उस पैसे की जरा सी वजाहत करनी पड़ेगी। अब इसने अगर उसको दिया ये कोई से तो ये मालिक बन गई। दूसरा है कि उसने इसको दिया ये खर्च, अब इसने उसको खर्च किया कुछ रख लिया, वो इन दोनों के दरमियान मामला बिल्कुल वाज़े तौर पे तय होना चाहिए ये किस लिए दिया जा रहा है। अगर आपके पास मैं अमानत रख रहा हूं तो आप ये नहीं समझे कि तो आपका उसके मालिक हो गए, ठीक। ये मिल्क अलग चीज होती है, मिल्क अलग चीज होती है और अमानत अलग चीज होती है, इसमें फर्क करना भी जरूरी होगा। अब घर का बड़ा है मर्द, वो लाता है, लाके अपनी बीवी के को दे देता है और कहता है ये खर्च कीजिए, वो खर्च कर रही है, उसमें से वो कुछ बचा भी रही है, वो बचाया हुआ जो उसका है उसमें उसने इख्तियार अपने शौहर से ले लेना है कि मैं इसकी मालिक। अगर उसने कह दिया हाँ ये तेरा हो गया मालिक तो अब ये उसकी मिल्क हो गई। ऐसे ही आपने आपके बच्चे पाले और हैं, उनके लिए आपने सोने चांदी के जेवरात जमा कर लिए, कुछ पैसा जमा कर लिया, लेकिन वो पैसा अगर उनकी मिल्क में आपने दे दिया तो वो भी साहिब निसाब हो जाएंगे अगर 45 हज़ार से ऊपर उनके ऊपर का वो पैसा जमा, हालांकि वो स्टूडेंट्स हैं, वो कमाते कुछ नहीं है, लेकिन दिया आपने है, आपने उनके लिए बेटी के लिए कुछ जेवर जमा कर लिए, बेटे के लिए कोई चीज जमा कर ली, कोई कैश दे दिया और उनके अकाउंट में चला गया और उनकी मिल्क में चला गया। मिल्क में जाना शर्त है, वो उनके मालिक बन गए। जब मालिक बन गए तो अब उनके ऊपर अलग से कुर्बानी उनके ऊपर अलग से वाजिब हो जाएगी, करनी लाजिम है। अब जो ना करे सवाल ये उस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडियो 2 में डॉक्टर तारिक मरगूब साहब गुड मॉर्निंग एजुकेशन के हवाले से कुछ ज़रूरी जो जानकारी होती है बच्चों के लिए जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अहम बातें पहुँचाते हैं हर अपने एपिसोड में। गुड मॉर्निंग एजुकेशन के साथ डॉक्टर तारिक मरगूब साहब की ये बातें सुनेंगे, उसके बाद डॉक्टर मंसूर साहब के साथ सिलसिले कलाम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग एजुकेशन। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे पर्सनालिटी की। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ऊपर वाले ने रब ने हमें 16 टाइप के इंसानों को बनाया, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, 16 टाइप के, यानी 8 जोड़े। अब ये 8 जोड़े क्या हैं इनमें? अब देखिए आपका बच्चा जो है वो उसका जो टाइप है, ट्रेड्स तो हम डेवलप कर सकते हैं मगर टाइप जो है जो उसकी बुनियाद है वो जिस तरीके से पैदा हो वो हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, उसको अलग तन्हाई पसंद हो, और दूसरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट हो सकता है जिसको बोलना अच्छा लगता है। अब उल्टा काम अगर उसको दे दें, देखिए मैं आपके साथ बताऊं तो कितना वो बेचारा स्ट्रेस में आ जाएगा। जैसे मैं आपको अगर बोलता हूं प्लीज अपना नाम लिख दीजिए, ये देखिए ये 16 टाइप के पर्सनालिटीज हैं। आप ये देखेंगे इसमें ई और आई है। ई कौन होता है? एक्सट्रोवर्ट, जो बोलना पसंद करता है, और वो आई होता है, ये ऊपर वाले ने उसका नेचर बना रखा है। दूसरा हो गया जो सेंसेस पे ज्यादा
प्रेजेंट और पास्ट में जीता है और कहता है मुझे बताओ क्या करना है मैं करूंगा, और एक है जो फ्यूचर का सोचता है। ये बच्चे में ये उसको डेवलप किया ऑलरेडी उसके पास है, हमें सिर्फ नर्चर करने की जरूरत है। बाकी एक होता है सेंसिंग वाला और इंट्यूशन वाला, वो कहता है ठीक है आगे क्या होगा, आइडियाज उसमें बहुत आते हैं। एक सोचता है बड़ा थिंकर है, प्रॉस एंड कॉन सोचता है, दूसरा दिल से डिसीजन ले लेता है। एक होता है जे और पी। जे और पी में मतलब एक होता है जो ऑर्गेनाइज हो, जो बैंक वाला अच्छा बन सकता है। इन चार से ये 16 पर्सनैलिटीज डेवलप होती हैं। इनमें जो कॉम्बिनेशन है हम बता सकते हैं ये बच्चा अगर बहुत अच्छा बोल सकता है तो ये करियर्स के लिए हम बच्चे को गाइड, क्योंकि उसका पैशन वहां पे है। देखिएगा बच्चे का पैशन कहां है, वो डेवलप उसमें बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। देखिए अगर एक एक्सट्रोवर्ट बच्चा है उसको हम उस काम पे लगाएंगे जहां बिल्कुल खामोशी रहना है। ये सारी चीजें, ये 16 टाइप के ये पर्सनैलिटीज ये बच्चे का अगर पता चल जाए, क्योंकि वो उसका उसमें ये देखिए ये उसमें तरबियत की जरूरत है। ये तो उसका टाइप है, ये इस टाइप में अगर वो डेवलप किया जाए। देखिए हम मछली कभी भी पानी में नहीं थकती, ये अपना अपना टाइप में अगर हम बच्चे को उस तरीके उस फील्ड में जिसमें उसकी इंक्लिनेशन है, जहां पैशन है तो थकेगा नहीं। मछली पानी में नहीं थकती, परिंदा उड़ने से नहीं थकता। हाँ ये नहीं है कि दूसरा काम नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बोलता हूं प्लीज अपना नाम लिखिएगा, तो जब आप नाम अपना लिखेंगे राइट हैंड से लिखेंगे वो पीक परफॉर्मेंस पे होगा, बहुत खूबसूरत होगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर वही काम मैं बोलूंगा आप लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए कल से, तो क्या होगा, स्ट्रेस आ जाएगा आपको और परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं जो चाहता हूं आप वो करो। देखिए पहले उसको देखिएगा वो बच्चा चाहता क्या है, उसमें उसको नर्चर कर दीजिएगा। बाकी चीजें सिखानी बहुत जरूरी है, डेवलप होती है पर्सनैलिटी, मगर पहले अगर मैं पता चले ये बच्चा, मैं कहते हैं टीचर शुड नो बिफोर नोइंग हिज सब्जेक्ट नो सीड, ये है किस टाइप का, ये चाहता क्या है। इंक्लिनेशन वो दे देंगे, वो कर सकता है। ये थ्रू वर्कशॉप्स कराया जा सकता है स्कूल में, थ्रू ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब का इस इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए। आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में है डॉक्टर मंजूर अहमद। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुर्बानी किन पे वाजिब है और किन पे नहीं है। डॉक्टर साहब जैसा कि आपने आखिर में स्टेटमेंट में बताया कि जिन लोगों पे वाजिब है और अगर वो कुर्बानी ना करे उनके लिए क्या हुक्म है कुरान में? उसमें एक हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर ने फरमाया जिस पे कुर्बानी लाजिम हो वो कुर्बानी ना करे, उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी एक तो है कि ईदगाह में ना आए, दूसरा है ईदगाह के करीब भी ना आए। ये इतनी बड़ी सख्त तंबीह है कि जैसे एक वालिद अपने बच्चे को तंबीह करते हुए कहता है कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो ये इसी तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये ऐलान बारात कर रहे हैं कि जिसने कुर्बानी लाजिम होने के बावजूद कुर्बानी ना की उनको चाहिए वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इससे बढ़ के क्या वईद हो सकती है। एक वाजिब को छोड़ रहे हैं, गुनाहगार होंगे, गुनाहगार के लिए लाजिम है कि तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक तआला माफ फरमाएंगे। अल्लाह के एक हुक्म को वो ठुकरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये एक काफ़ी वसी मौजू है, कुर्बानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जहन में आ रही हैं, कुछ तब आएंगी जब प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी हम वक्त का फ़ायदा उठा करके आपसे कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे गोश्त नहीं चाहिए इसका, मुझे खून नहीं चाहिए इसका, तो फिर कुर्बानी असल में किस चीज़ की होती है? जो फ़लसफ़ा है हम क्या किस चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं? जानवर की सूरत में हम किस चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं? देखिए असल में जब कुर्बानी का शुरुआत हुई तो ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ है। कभी एक चीज़ की कुर्बानी, कभी दूसरे चीज़ की कुर्बानी। उस ज़माने में कहा जाता था कि एक आदमी की कुर्बानी की कबूलियत की निशानी ये है कि उसकी कुर्बानी गायब हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाएगी। फिर ये रफ्ता रफ्ता बढ़ता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी तलब की गई बेटे की। अब बेटे की कुर्बानी तलब क्यों की गई? एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा महबूब है, कुरान ने भी कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम्हारा ईमान ही कामिल नहीं हो सकता जब तक तुम अपनी प्यारी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं कर रहे हो। तो ये अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। इसका मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि हमें अल्लाह सबसे प्यारा हो। जैसे हमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक में से सबसे ज़्यादा महबूब होने चाहिए। हुजूर की हदीस आप हजरात ने सुनी होगी, हज़रत उमर से फरमाया तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है?
اور اس کے آخر میں پوچھا اپنے آپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہو؟ جب تک اپنے آپ سے بھی زیادہ حضور کو نہیں چاہیں گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایسے ہی حضور سے بڑھ کے بھی ہمیں محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہوگا، اسی اعتبار سے یہ محبت چلتی ہے۔ تو اللہ کی محبت میں ہم اپنا ہر کچھ قربان کر دیں۔ اس ہر کچھ میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے ایگو ایک اہم چیز ہے کہ ہم اپنا ایگو قربان کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتے، حالانکہ ہمارے سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو قربان کر دو۔ ایگو میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انسان ہے، آپ ان سے معافی طلب کریں، جی مجھ سے غلطی ہوگی معاف کیجیے، میں کیوں مانگوں، میں تو بڑا ہوں، یہ ہے ایگو۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، میرا کیا گھٹے گا۔ تو آپ نے اپنے ایگو کو قربان کر دیا، آپ نے اپنی ذات کو قربان کر دیا، آپ نے اپنے تھنکنگ، اپنی تھیولوجی کو قربان کر دیا، آپ نے اپنے اندر کی ہر صلاحیت کو اللہ، خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے دیکھا اس کا جی چاہ رہا تھا کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے، لیکن اس کے سامنے ایک غریب محتاج آ گیا، اس نے اپنی بھوک کی قربانی اس وقت دی، اس کی قربانی اس وقت بہت ہی زیادہ اہم مانی جائے گی۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے یہاں ایک اسیر آتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، وہاں ایک قیدی آیا، ایک غریب آیا، ایک مسکین آیا، ایک یتیم آیا، سب آئے اور دیتے گئے حتیٰ کہ ان نے افطار صرف پانی کے ایک گھونٹ سے کیا۔ کئی دن کے روزے چل رہے تھے، کئی دن تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور پھر وہ ان کا حال یہ تھا کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی جو ضرورت ہوتی ہے ان کو تک قربان کر دیتے ہیں، خواہشات ہی نہیں ضرورت بھی قربان کر دیتے ہیں، اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایسے ہی آج کی قربانیاں جو ہم کریں گے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب اس میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں آس پاس میں، اڑوس پڑوس میں، جو سال بھر میں ایک مرتبہ گوشت کو چکھتے ہیں، کھاتے نہیں چکھتے ہیں۔ اب جب ایک مالدار آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا گوشت وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارے یہاں فرض کرو 3 قربانیاں کسی کے اوپر واجب ہو گئی، 4 قربانیاں واجب ہو گئی، گھر میں اتنا نظم نہیں ہے کر سکیں، اور اس کی سہولت کے لیے مدارس والوں نے جو ایک سلسلہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری کیا ہے، اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے آپ سے، وہ یہ کہ کن حالات میں وہ جائز ہے وکالتاً قربانی کرنا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے قربانی نہ کرے گھر کے اندر کہ اب بانٹنے کون نکلے گا، اب تقسیم کون کرے گا، مطلب وہ پھر سے وہی آلس وغیرہ آ جاتا ہے اس میں، کیا ایسی صورت میں بھی جائز ہے کہ انسان نے پیسے دے دیے، پھر اللہ تعالیٰ طلب کرتے ہیں ہم سے 10,000 روپے دے دو، 20,000 روپے دے دو تو معاملہ ختم؟ جس طرح سے یہ ہے جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اس کے لیے ایک نظم ہے واضح۔ اب اگر آج قربانی کا ہی حکم ہے تو پھر یہ جو پیسہ دے کر کے قربانی کراتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ قربانی نہیں ہوتی ہے، کھوج ہو جاتی ہے وہاں پہ، لیکن کیا یہ ذہنیت ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں میری گزارش ذہن میں رکھیں، سب سے افضل قربانی وہ ہے کہ آپ نے جانور پالا، شروع سے پالا، پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد آپ اس جانور کی قربانی دے رہے ہیں، آپ کو ایک جذباتی تعلق اس جانور کے ساتھ ہو گیا، جس وقت آپ اس کو قربان کرنے لگے اس وقت آپ کے لیے یہ قربانی کا دینا ایک خاص اثر آپ کے دل کے اوپر قائم کر لے، تو وہ قربانی سب سے افضل ہو گئی۔ پھر دوسرے درجے میں آپ کی قربانی وہ ہے کہ آپ تو پال نہیں سکتے، کم سے کم مہینہ 2 مہینہ پہلے آپ جانور کو لے آئیں خرید کے، تھوڑا سا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو عید کے دن ہی لے آئیں، عید کے دن لا کے آپ نے جانور اپنے ہاتھ سے جب ذبح کیا تو یہ تو سب سے افضل قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ کے یہاں گھر کے اندر ایسا نظم نہیں ہے، آپ حج پہ گئے ہوئے ہیں، ابھی مثال سامنے آئی، آپ وہاں سے ہوتے ہوئے گھر آ کے قربانی نہیں کر سکتے، آپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں قربانی کر دو، قربانی آپ کی واجب ادا ہو جائے گی۔ یہ جیسے حاجی خود وہاں پہ بھی قربانی وکالتاً آج کرتے ہیں، وہ بھی خود اپنے ہاتھ سے نہیں کر پاتے، وہاں پہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اس کا نظم کیا گیا ہے۔ ایسے ہی دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اوپر 3-4 قربانیاں لازم تھی، اگر آپ چھوٹے بھیڑو لائیں اتنا پیسہ موجود نہیں ہے، آپ نے 1-2 گھر میں کر لیے، 1-2 ادھر بھیج دیے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درست ہے. اور مدارس والوں کو جو آپ پیسہ دیتے ہیں، مدارس پہ احسان نہیں رکھتے کوئی، آپ ان کو چندہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ الٹا ہم پہ ہاں آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نظم کر رہے ہیں فی سبیل اللہ، وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک فریضے کو انجام دینے کے اندر آپ کے معاون بن رہے ہیں. وہ جانور کو باقاعدہ خرید کے لاتے ہیں اور اس جانور میں 7 افراد شریک ہو جاتے ہیں، بڑا جانور ہو تو اس جانور کو 7 آدمی مل کے قربانی جب کرتے ہیں تو وہ پیسہ کم بھی پڑتا ہے اور اس کا گوشت دور دور تک پہنچ جاتا ہے. ایسے علاقوں میں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کبھی گوشت کھانے کو ملا ہی نہ ہو. یہ گوشت والی بات چونکہ ہم اس پہ آئے ایک پروگرام میں بھی، آخری کچھ منٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا، اس کو تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے تقسیم کرنے کا طریقہ جب ذہن میں رکھیں گے، صرف مختصراً 2 باتیں ذہن میں رکھیں. یہ گوشت تقسیم آپ تول کے کرنا چاہیں لازم نہیں ہے، اس کو 3 گروپس آف پیپل کے اندر تقسیم کر دیجئے. گروپس آف پیپل، ایک اپنا سیلف، اپنا عیال، اپنی فیملی. اگر اتنی بڑی فیملی ہے پورا جانور خود ہی کھا جائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، قربانی ادا ہو جائے گی، آپ کی فیملی بڑی ہے. دوسرے اس میں شریک کن کو کر لیں، اس میں کچھ پڑوسیوں کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کے گھر میں قربانی ہوئی اور پڑوسی کو ملا نہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھ لیں. اور کچھ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ لیں. اب پڑوسی اور رشتہ دار دونوں گروپس کے اندر پاورٹی لائن سے نیچے وہ لوگ بھی ہوں گے، وہ ان میں بھی ہوں گے، ان میں بھی ہوں گے، ان کا ذرا زیادہ خیال رکھ لیں. تو 3 گروپس آف پیپل ہیں جن کے اندر آپ یہ تقسیم کریں گے. اور اس میں ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو 10 کلو دیا، اس کو 15 دیا، اس کو 5 دیا، نہیں. جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں اتنا. آپ کے گھر میں فرض کرو تھوڑا گوشت ضرورت تھا، آپ اتنا رکھ لیجئے. باقی آپ وہاں پہ آپ کے پڑوسی زیادہ تھے، آپ کے رشتہ دار زیادہ تھے، ان میں تقسیم کر دیجئے. جیسا کہ شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ اسی بہانے آپس میں ملنے جلنے کا ایک موقع مل جاتا ہے. تو آپ گئے، آپ نے اپنے رشتہ داروں سے تھوڑا سا بیٹھے، وہاں پہ بات چیت ہوئی، ان کا بھی دل خوش ہوا، آپ کا بھی دل خوش ہوا. تو کسی کا دل خوش کرنا بھی عبادت. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی جو اہم باتیں ہیں وہ پہنچائیں. ایک بات ہم اپنی طرف سے بھی گزارش کریں گے کہ یم سات اس قربان کران تو پتہ ران تلان یا کنگو تلان یا بوڑ کان پیسہ تلان یا سنس، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بڑا پیس جو ہے ان غربا میں، ان فقراء میں تقسیم کیا جائے جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سال میں ایک بار ہی گوشت کھاتے ہیں. کم سے کم اس دن اگر ان کو 1 کلو 2 کلو آپ کا پیس مل جائے، شاید ان کے گھر میں 1-2 دن چلے گا. بہتر یہی ہے کہ جن کے گھر میں آپ پورے وہ پورا بیڑ بھی بیچ دیتے ہیں یا کبھی ایک ران بیچ دیتے ہیں، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کافی مال بھیجا ہوتا ہے، ان کو آلریڈی وہاں پہ ہوتا ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تک اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک نیت پہنچتی. اپنی نیتوں کو درست کریں، دکھاوے کے لیے کام نہ کریں. دکھاوے کے لیے کام ہوگا تو وہ آپ کا عمل ہی ضائع ہو جائے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور دوسری آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو عجوی اور اس کی کھال وغیرہ ہے، اس کا بھی مناسب طریقہ جو استعمال کا ہے وہ مناسب طریقہ اختیار کر کے اس کو استعمال کیا جائے. اس کو باہر کھلی ہوا کے اندر پھینک دینا، اس سے آپ ماحول کو بھی خراب کریں گے اور بچنے کی اور اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے. اور یہاں پہ ناظرین سے یہ بھی کہہ دیں کہ ایس ایم سی نے سری نگر میں بہت ہی اچھا نظم رکھا ہے ان قربانی کی خالوں کو جمع کرانے کا. اس کے لیے نمبرات بھی دستیاب ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی. آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا جو ہے. اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منصور صاحب اس اہم جانکاری کے لیے. بہت اہم موضوع پہ بات ہوئی، ہمیں امید ہے کہ ناظرین نے یہ غور سے سنی ہوں گی اور ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنائیں گے، اچھا بنائیں گے. اور آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی عید کے پروگرام کے ساتھ. کل کچھ خاص ہوگا. آج کے پروگرام سے دیجیے مجھے اور اریبہ الطاف کو اجازت. اللہ حافظ.